قومی ایئر لائن کے لیے یادگار دن، 4.5 سال بعد یورپ کے لیے PIA کا فضائی آپریشن بحال۔ قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز نے پیرس کے لیے اڑان بھری۔ PK 749 300 سے زائد مسافروں کو لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ۔ وزیر دفاع و ایویشن خواجہ آصف نے مسافروں کو الوداع کیا۔ پرواز آج شام پیرس انٹرنیشنل چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر اترے گی۔ وزیر اعظم کی PIA کی یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی کے بعد عوام کو مبارکباد۔ کہا، پروازوں کی بحالی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت ہوگی۔ بندش سے قومی ایئر لائن کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اللہ کے فضل سے حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کیا۔ یورپ پروازوں کی بحالی کے بعد PIA ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وفاقی وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے پیرس کے لیے پرواز کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، PTI دور کے وزیر کے بیان سے بڑی تباہی ہوئی۔ طویل عرصے کے بعد یورپ کی پروازوں کی بحالی پر خوشی ہے۔ ان تمام افراد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ پرواز کو ممکن بنایا۔ آئندہ دنوں میں برطانیہ اور امریکہ میں بھی پروازوں کا اجراء ہوگا۔ آج ہم انٹرنیشنل معیار پر پورا اترتے ہیں۔ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے؟ سزا اور جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے۔ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا اور جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سزا سنا دی جاتی ہے؟ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتے ہیں یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ آئینی بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ وکیل آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو حق اجرا ختم کر دیں گے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ استغاثہ کے گواہ محمد احمد پر بانی PTI کے وکیل کوسین مفتی کی اجرا مکمل۔ مجموعی طور پر 5 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے۔ استغاثہ کی مزید 2 گواہان کو طلب کر لیا۔ سماعت 14 جنوری تک ملتوی۔ PTI کے 153 کارکنوں کی ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 5,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کر لی۔ 24 کارکنوں کی ضمانتیں مسترد۔ تھانہ کراچی کمپنی کے 48 ملزمان میں سے 43 کی ضمانتیں منظور۔ I9 کے 9 ملزمان کی ضمانتیں منظور اور 1 کی مسترد ہوئی۔ تھانہ کوثر کے مقدمے میں 28 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی۔ تھانہ رمنا کے 3 ملزمان کی ضمانتیں منظور، 5 کی درخواستیں مسترد ہوئیں۔ تھانہ مارگلہ کے 42 ملزمان کی ضمانتیں بھی منظور، 3 کی مسترد ہوئیں۔ تھانہ کوثر کے مقدمے میں 1 ملزم کی ضمانت منظور کی گئی۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا ریفرنس۔ پرویز الہی پر فرد جرم عائد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا پرویز الہی کے مطابق وہ قصوروار نہیں۔ پرویز الہی نے ٹرائل کا سامنا کرنے کا دعویٰ کیا۔ عدالت گواہوں کو طلبی کے نوٹسز جاری کرتی ہے۔ پرویز الہی نے مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اوورسیز پاکستانیوں کا حکومت پر اعتماد۔ 6 ماہ میں تقریباً 17 ارب 84 کروڑ ڈالرز وطن بھیج دیے۔ ترسیلات دسمبر 2023 سے 19% زائد رہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں نے 77 کروڑ، عرب امارات سے 63 کروڑ ڈالرز بھیجے گئے، برطانیہ سے 45 کروڑ، یورپ سے 36 اور امریکہ سے 28 کروڑ ڈالرز وطن آئے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ 6 ماہ میں 17 ارب 84 کروڑ ڈالرز وطن بھیج کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ کہا، ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے رہ گئے۔ ریکارڈ ترسیلات پاکستانی بہن بھائیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے عزم کی سند ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا۔ حکومت ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سینٹرل لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، آج کا دن ادارے کے لیے بہت اہم ہے۔
लाइब्रेरी से आम पब्लिक को बहुत सी सहूलतें मिलेंगी। हमने केसेस जल्द निपटा कर बैकलॉग को खत्म किया। तारीख में पहली बार 1 लाख से ज्यादा केसेस निपटाए गए। उम्मीद है आने वाले सालों में इससे ज्यादा कामयाबियां मिलेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू, इमदादी अशिया के काफ़िलों की पाराचिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम मसले को गलत रंग दिया। कुर्रम में अमन के लिए ग्रैंड जरगे की काविशों को सराहते हैं। मरियम नवाज बानी पीटीआई बनने की कोशिश कर रही हैं। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। उनको ख्वाब में भी बानी पीटीआई नजर आते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा, मरियम नवाज को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। जाली कानून ने इस बार करप्शन के साथ लाकानूनियत को भी फरोग दिया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। बोली, अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वालों के बच्चे भी ताने देंगे। मरियम नवाज की चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। किसी बात पर समझौता हो या ना हो, लेकिन मुज़ाकरात तो होने चाहिए। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम डायलॉग से ही चल सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, अगर पीटीआई की बात हमारी समझ में आई तो ज़रूर अमल दरामद करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी के लोग बानी पीटीआई से रोज़ मिल रहे हैं। पीटीआई सियासी कैदियों की रिहाई चाहती है तो लिस्ट फराहम करनी चाहिए। इस पर हमारा भी मौक़िफ़ हो सकता है कि उनमें से कौन सियासी कैदी है और कौन नहीं। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, तरीके इंसाफ के मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। तरीके इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की हुकूमत पर तनकीद। बोले, बानी पीटीआई ने पहले ही कह दिया था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। पीटीआई ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफजदा है। अगर उनके पास इख्तियार है तो बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। वफाकी हुकूमत का मुल्क के तमाम शहरों में पासपोर्ट डिलीवरी काउंटर्स 24 घंटे फ़ाल रखने का फैसला। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने तमाम जोनल हेड्स को अहकामात जारी कर दिए। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं, शहरी अब मुल्क भर के 227 पासपोर्ट दफातर में किसी भी वक्त पासपोर्ट वसूल कर सकते हैं। मुल्क भर में पासपोर्ट का बैकलॉग मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। कराची से बैरून मुमालिक जाने वाले मजीद 35 मुसाफिर ऑफलोड। अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने और दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर 24 घंटों में 35 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। 18 मुसाफिरों को उम्रा वीज़ा पर जाते हुए अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने पर ऑफलोड किया गया। टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट परमिट पर मलेशिया जाते हुए एक मुसाफिर को वीज़ा प्रोटेक्टर स्टैंप न होने की बिना पर रोक लिया। टूरिज्म वीज़े पर तुर्किया जाते हुए एडवांस होटल बुकिंग न होने की वजह से एक मुसाफिर को ऑफलोड किया गया। ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल से इस्लामाबाद में होगा। बैनुल-अक़वामी मंदूबीन, माहिरीन तालीम और वज़रा शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफज़ई भी शरीक होंगी। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम कम्युनिटीज़ में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े हैं। तालीम के शोबे में ख़वातीन को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर बातचीत की जाएगी। कराची सबका है, शहर को आगे लेकर जाएंगे। शहर भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत में तब्दीली आएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बार बार कहा जाता है कराची में काम नहीं हो रहा। हम तफरीक और तासुब को ख़त्म करना चाहते हैं। नाउमीदी और मायूसी की सियासत को ख़त्म करना चाहिए। कराची में हम ही तब्दीली ला सकते हैं। बलोचिस्तान में 1.5 माह से ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अलामती हड़ताल जारी। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में मरीजों को मुश्किलात।
اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مطالبات تسلیم کیے جانے تک او پی ڈیز میں علامتی ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ شہر قائد کی سڑکوں پر ٹینکرز موت بانٹنے لگے، 24 گھنٹوں میں مختلف ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق۔ شہید ملت روڈ پر ٹینکر کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ بلدیہ ٹاؤن کے قریب ہب ریور روڈ پر واٹر ٹینکر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، کاٹھور کے پاس کار سوار کی ٹکر سے زخمی ہونے والا کوسٹ گارڈ اہلکار بھی چل بسا۔ لبنانی پارلیمنٹ نے آرمی چیف جنرل جوزف خلیل اون کو لبنان کا صدر منتخب کر لیا۔ 128 میں سے 99 اراکین نے جنرل جوزف اون کے حق میں ووٹ دیا۔ نو منتخب صدر جنرل جوزف خلیل اون نے کہا، ملک کے سیاسی اور اقتصادی ڈھانچے کی تعمیر نو کر کے لبنان کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا، اسرائیلی قبضے اور حملوں سے نجات پانے کے لیے کام کریں گے، شام کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں تاریخ کی بدترین آتش زد کی، سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر سامنے آ گئی۔ تصویر سے خوفناک آگ اور تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آگ نے 29,000 سے زائد ایکڑ رقبہ لپیٹ میں لے لیا۔ متاثرہ علاقوں میں 95,000 صارف بجلی سے محروم، 1,80,000 افراد کو انخلاء کی ہدایت کر دی گئی، 2,000 سے زیادہ املاک راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ نقصانات کا ابتدائی تخمینہ $50 ارب سے بڑھ گیا۔ خشک اور تیز ہواؤں سے آگ میں خطرناک اضافے کا خدشہ برقرار۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا آگ لگنے سے ہونے والی تباہی پر 100% اخراجات اٹھانے کا اعلان، کہا فنڈنگ کی رقم سے متاثرہ علاقوں سے ملبہ ہٹایا جائے گا، عارضی پناہ گاہیں قائم کی جائیں گی، ریسکیو ورکرز کی تنخواہوں سمیت جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات پورے کیے جائیں گے۔ تعمیراتی کام کے لیے اضافی فنڈز پاس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس کے لیے کانگریس سے اپیل کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نیو یارک کی اپیل کورٹ کا اداکاروں کو رقم ادائیگی چھپانے کے مقدمے میں ٹرمپ کی سزا روکنے سے انکار۔ امریکی سپریم کورٹ نے حکم امتناع نہ دیا تو آج نو منتخب امریکی صدر کو سزا سنائی جائے گی۔ مین ہیٹن کی عدالت کے جج نے صدارتی استثناء کی بنیاد پر کیس کو ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ برطانیہ میں آج سے برفباری کا نیا سلسلہ شروع کرنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے برفباری کے لیے نئی وارننگز جاری کر دی۔ شمالی آئرلینڈ، ویلز اور مشرقی انگلینڈ کے کچھ حصوں میں نئی وارننگ۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر متعدد پروازیں آج بھی تاخیر کا شکار۔ ایسٹ مڈلینڈز اور شمالی مشرقی انگلینڈ میں بھی وارننگ جاری کر دی گئی۔ یارکشائر اور جنوبی افریقہ کے جنوب مغربی اسکاٹ لینڈ میں بھی یلو وارننگ جاری۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت جاری۔ دونوں میچوں میں فرسٹ کلاس اور جنرل انکلوژر میں شائقین کا داخلہ مفت۔ پی سی بی گیلری کے ٹکٹ $500، وی آئی پی انکلوژرز $150 اور پریمیر انکلوژرز کی ٹکٹوں کی قیمت $100 مقرر۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع۔ اور ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفباری اور بارش، سردی کی شدید میں مزید اضافہ ہو گیا۔ زیارت کان، مہتزئی، مستونگ اور لکپاس میں برفباری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہے گی۔